دنیا میں کامیابی دلوانے والی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ حقیقی دنیا میں کامیابی کام کرنے والوں کو اور محنت کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ وہ لوگ جو صرف بیٹھے رہتے ہیں اور خیالی پلاؤ بناتے ہیں، وہ کبھی ایک عظیم اور کامیاب انسان نہیں بن پاتے۔ یاد رکھنا کہ جو گھوڑا رتھ چلانا سیکھ لیتا ہے وہ دولتی نہیں مار سکتا، اور جو دولتیاں مارتا ہے وہ کبھی رتھ چلانا نہیں سیکھ سکتا۔ ناکام لوگ ہمیشہ دولتیاں مارتے رہتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ رتھ چلانا سیکھ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں محنت کے بغیر کامیابی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ فطرت پرندوں کو خوراک تو دیتی ہے، لیکن کبھی بھی خوراک ان کے گھونسلوں میں نہیں ڈالتی، بلکہ اس کے حصول کے لیے انہیں محنت کرنا ہی پڑتی ہے۔ سخت محنت کرنے کے بعد ہی انہیں خوراک ملتی ہے۔ ملٹن اپنی ایک مشہور نظم پیراڈائز لوسٹ لکھنے کے لیے روزانہ صبح 4 بجے اٹھتا تھا۔ عظیم وائیولنسٹ فریٹز کرائسلر ایک دفعہ محفل میں اپنے فن کا اظہار کر رہا تھا تو ایک شخص اس سے متاثر ہو کر جذبات میں آ گیا اور سٹیج پر آ کر یہ کہنے لگا کہ میں اس طرح کا ساز بجانے کے لیے اپنی پوری زندگی دے سکتا ہوں۔ اس پر کرائسلر نے کہا کہ میں پہلے ہی اس فن کو اپنی زندگی دے چکا ہوں۔ دوستو، یہ تو بڑی مثالیں تھیں۔ اس دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی کامیابی بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ فاتح بننے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہی پڑتی ہے۔ کامیابی کے راستے میں بہت سے گڑھے ہوتے ہیں، ان سے بچ کر چلنے اور محنت کرنے والا ہی کامیاب کہلاتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پیدائشی طور پر ہی وہاں موجود تھا، بلکہ اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے سخت محنت کی ہوتی ہے۔ وہ سخت چٹانوں پر چلا ہوتا ہے، اس نے سورج کی تپش کو برداشت کیا ہوتا ہے، اس نے سرد ہواؤں کا سامنا کیا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اس بلندی پر پہنچ پاتا ہے۔ لہٰذا دوستو، یاد رکھنا، کامیاب اور عظیم بننے کے لیے بھی لوگوں کی تنقید، اپنوں کے تانوں اور مذاق اڑانے والوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور تب جو شخص ہمت ہار جاتا ہے، نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تھک کر بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک ناکام شخص کہلاتا ہے۔ اور جو لگا رہتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، مایوس نہیں ہوتا، تاریخ کے پنوں میں اسی کا نام سنہری حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔